حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ گناہگار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن کافر مشرک اگر ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، تو بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ سرکار نے انہیں بشارت دی کہ تم معاف کر دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں سرکار جب میں کافر تھا زمانے جاہلیت میں، جب لوگ اپنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے نا سرکار، تو میں بھی اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی، بڑا پیار کرتی تھی، ابا ابا کہہ کے بلاتی تھی۔ سرکار ایک دن میں بیٹھا تھا، میری بیٹی میرے پاس آئی، مجھے پیار کرنے لگی، ابا ابا کہہ کے بلانے لگی، تو میں اس دن اپنی بیٹی سے بولا کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، تم ایک جگہ لے چل رہے ہیں دعوت میں۔ میری پیاری بیٹی تیار ہوئی، اس نے کپڑے پہنے اچھے اچھے، اس کی ماں نے تیار کیا، میں اس کو باہر لے گیا سرکار۔ میں اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں سرکار۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دعوت میں جا رہی ہے۔ حضور میں اپنی بچی کو لے کے جب نکلا تو کڑی دھوپ تھی اور ایک جنگل کی طرف میں سنسان جگہ پر چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تھا نا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دیا قلبی ابھی ایمان لائے ہیں، حضور نے دعا فرمائی، دیا قلبی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو پچھلے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب معاف فرما دیے۔ ابھی پچھلی داستان سنا رہے تھے حضور کو کہ سرکار جب میں جنگل کے قریب پہنچا نا، سنسان جگہ تھی، بالکل سناٹا تھا، گرمی بہت تیز تھی سرکار۔ میں نے قبر کھودنا شروع کی، میں نے گڈھا کھودنے لگا، میں نے زمین کو کھودا، ایک قبر تیار کرنے لگا۔ تو میری بیٹی مجھے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا اتنی گرمی میں آپ یہاں گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ میں اس کو دیکھتا تھا اور قبر کھودنے لگتا تھا، کیونکہ زمانے والوں نے تانے بھی بہت دیے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا نا کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو لوگ تانوں سے اس کو مار دیا کرتے تھے۔ اگر وہ زندہ دفن نہیں کیا کرتا تھا نا تو لوگ تانے مارا کرتے تھے کہ تو اپنی بیٹی کو دفن نہیں کرتا ہے، تو اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا ہے، تو اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، نہ جانے کتنے لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ یہ تو حضور کی بدولت سے آج بیٹیوں کو عزت مل رہی ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو جو بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی نا ان کو عزت ملی، لوگوں نے وقار سمجھا بیٹیوں کا، عورت کا مقام سمجھا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ حضور نے عورت کے وقار کی پہچان کروائی، ورنہ کوئی عورت کی عزت نہیں کرتا تھا۔ آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے یہی لوگوں کو بتایا تھا کہ بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگایا تھا۔ ہاں، اور بیٹی بچا کے دکھائی تھی، ورنہ لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور سرکار نے بیٹی بچا کے دکھائی، بیٹی کو عزت دلوا کے دکھائی۔ آج جو ساری کائنات میں لوگ بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، عورتوں کی عزت کرتے ہیں، یہ سرکار کی وجہ سے۔ دیا قلبی عرض کرتے سرکار میں نے گڑھا کھودا، میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرے پاس آئی، اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ ابا آپ اتنی گرمی میں گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ اگر کھودتے ہوئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کھودو، لیکن ابا تھوڑا آرام کر لو، ابا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اسے دیکھا نہیں یار آپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے۔ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا آؤ درخت کے نیچے آرام کر لو۔ میں نے کہا نہیں بیٹی مجھے گڑھا کھودنا ہے۔ میں نے اس کو بھگا دیا، میں نے کہا تم بیٹھو جا کے۔ وہ چلی گئی، درخت کے سائے میں بیٹھ گئی، اس سے رہا نہیں گئے تو پھر واپس آئی۔ ابا مجھے دیکھا نہیں جاتا، آپ اتنی گرمی میں گڑھا کھود رہے ہو، چلو نا درخت کے نیچے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، تھوڑا آرام کر لو، اس کے بعد گڑھا کھود لینا، ابھی تو بہت ٹائم ہے ابا، اس کے بعد گڑھا کھود لینا، گرمی بہت تیز ہے، آپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑی، کہا ابا باہر نکلو۔ میں باہر نکلا، درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا۔ میری بیٹی اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ پہنچ رہی تھی، سرکار سن رہے تھے، سارے صحابہ سن رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، پھر میں اٹھا، پھر گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی پھر ایک بار مجھے درخت کے سائے میں لے گئی، کہا ابا تم بیٹھو میں کھودتی ہوں۔ وہ گڑھے میں اتری، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ہی قبر کو کھودنے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس میں دفن ہوں گی، نہیں پتا تھا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر کھودنے لگی، تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے باہر کو کرنے لگی۔ میں گیا، میں نے اپنی بیٹی کو باہر نکال دیا، پھر میں گڑھا کھودنے لگا۔ پوری قبر جب تیار کر دی تو مجھ سے بار بار پوچھتی تھی میری بیٹی ابا اس گڑھے کو کیا کرو گے؟ ہم لوگ تو دعوت میں جائیں، ابا مجھے بھوک بھی بہت تیز لگ رہی ہے، ابا آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟
ہم لوگ تو دعوت پہ جا رہے ہیں, پھر آپ یہ راستے میں کیا کر رہے ہو ابا؟ میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی, میں اپنا کام کرتا رہا. جب گڑھا کھود گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا, اٹھایا اور گڑھے کے اندر ڈال دیا. وہ سمجھ رہی تھی میرا ابا مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. اس نے کہا ابا مذاق مت کرو, گرمی بہت تیز ہے, آپ نے مجھے گڈھے میں کیوں ڈال دیا؟ جب پوری قبر بن کے تیار ہو گئی, پورا گڑھا گہرا انہوں نے کھود دیا, دہیا کلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو گڈھے میں ڈال دیا اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو میری بیٹی مسکرا رہی تھی. ابا مذاق مت کرو, ابا گرمی لگ رہی ہے, مجھے باہر نکالو نا ابا, مجھے گرمی لگ رہی ہے. اس گڑھے میں آپ نے مجھے کیوں ڈال دیا اور مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ اسے مذاق لگ رہا تھا کہ میرا ابا مجھ سے مذاق کر رہا ہے. یا رسول اللہ, میں تو اسے دفن کرنے کے لیے گیا تھا, میں تو اسے دفن کر رہا تھا. سرکار سن رہے تھے, آنسو نکل رہے تھے. صحابہ اکرام بیٹھے تو ان کے بھی آنسو نکلنے لگے. کہا حضور میں نے اس کو دفن کرنے کے لیے مٹی ڈالنے لگا, اتنی مٹی ڈال دی جب سینے تک. وہ کہنے لگی ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو سمجھ رہی ہوں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو, لیکن آپ تو مجھے سچ میں یہاں پر لائے ہو, دفن کر رہے ہو. ابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو, میری کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف. میں کھلونے نہیں مانگوں گی, میں کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں مانگوں گی آپ سے, میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی. ابا مجھے دفن نہ کرو, یوں دفن نہ کرو ابا, مجھ سے کوئی غلطی بھی, مجھے معاف کر دو. دہیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ سرکار میں نے ایک بھی نہیں سنی اپنی بیٹی کی. جب میں نے اس کے گلے تک مٹی ڈال دی نا, اس نے ساری آس لگانا بند کر دی, مجھے ابا بولنا بھی بند کر دیا. بس اس نے ایک ہی آس لگائی تھی, اے پروردگار کیا بیٹیوں کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا؟ کیا بیٹیاں ایسے ہی مرتی رہیں گی؟ کیا بیٹیوں کو ایسے ہی زندہ دفن کر دیا جائے گا؟ کیا بیٹیوں کو بچانے والا اب کوئی نہیں آئے گا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے تھے, مولا کوئی بھیج دے جو بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے, کوئی بھیج دے جو بیٹیوں کا وقار انہیں واپس کرائے, کوئی ایسا بھیج دے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات میں لوگ بیٹیوں کی عزت کرنے لگے, بیٹیوں کا وقار سمجھنے لگے, بیٹیوں کا مقام سمجھنے لگے. مولا لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا. میں نے اس کے پورے جسم کو قبر کے اندر ڈھک دیا, میں نے پورے جسم پر سر کے اوپر تک مٹی ڈال دی, اسے دفن کر دیا. اس نے اندر دم توڑ دیا ہوگا. سرکار میں نے اپنی بچی کو انہی ہاتھوں سے دفن کر دیا, انہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا. سرکار میں کیسے معاف کیا جاؤں گا, میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ سرکار کے آنسو نکل رہے ہیں, سرکار رو رہے ہیں, لیکن کیا کریں؟ اب ایمان لے آیا ہے دہیا کلبی, اب حضور کا عاشق ہو گیا ہے, حضور کا دیوانہ ہو گیا ہے. حضور نے یوں آنسو پوچھے اور پوچھ کے کہتے ہیں دہیا مت رو, وہ تب کی بات تھی جب تو کافر تھا, وہ تب کی بات تھی جب تو ایمان سے سرفراز نہیں ہوا تھا, وہ تب کی بات تھی جب تو ایمان نہیں لایا تھا. لیکن اللہ کا فرمان ہے, جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے, جب کوئی کافر مشرک ایمان لاتا ہے, یا جب کوئی توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے تھے. ہاں یہ حضور کی دعاؤں کا اثر ہے. حضور جس کے لیے بھی دعا کرتے تھے وہ دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی. ارے حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تھا وہ ان کا دیوانہ.